قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہے اذان اور اقامت کا بیان۔ یہ فقہ کے سیکنڈ لیول کا چوتھا سبق ہے جو نہایت اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق اذان اور اقامت سے ہے، اور اذان اور اقامت کی صدا، اس کی آواز بلند ہوتے ہوئے ہر دن ہم سنتے ہیں، اور امید ہے کہ ہم سب کو اذان اور اقامت کے کلمات یاد بھی ہوں گے۔ اذان کی اپنی جگہ فضیلت احادیث کے اندر ثابت ہے۔ چنانچہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ مؤذنین جو ہوں گے، جو اذان دینے والے لوگ ہیں، وہ قیامت کے دن سب سے لمبی اور اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ یعنی جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے سر کو بلند کرے گا، انہیں لمبی قد و قامت عطا کرے گا، تاکہ نظر آئیں لوگوں کے مابین کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اذان دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی اور بھی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہے کہ اذان کے کلمات جن مخلوقات تک پہنچتی ہے، وہ سارے کے سارے مؤذن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑی فضیلت کا مقام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اذان کی توفیق دے۔ اذان کے تعلق سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن ہم ان دو حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اذان کے کلمات کیا ہیں۔ اذان کے کلمات تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ ہم سبھی کو آتے ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی آج کے اس درس میں ہم اس کو دہرا لیتے ہیں اپنی زبان سے۔ اذان کے جو کلمات احادیث کے اندر ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دو کلمے ہو گئے، یعنی دو بار تکبیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دو اور، یعنی اس طریقے سے چار کلمات ہو گئے۔ اس لیے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں یہ درس آسان ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے یہ 6 کلمے ہو گئے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 کلمے ملا کر کے 8 کلمات ہو گئے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، 10 کلمے ہوئے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 12 کلمے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے 14 کلمات۔ لا الہ الا اللہ، 15 کلمات۔ تو پتہ چلا کہ اذان کی یہ 15 کلمات ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ مکمل اذان ہے جس اذان کا ذکر صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں امر بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ ان یشفع الاذان، کہ اذان میں 2 بار کلمات کو کہیں۔ 2 بار کلمات، یعنی اکثر کلمات 2 بار ہیں۔ اللہ اکبر تو 4 بار ہے، باقی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور آخر میں پھر اللہ اکبر 2 بار ہے، لا الہ الا اللہ 1 بار ہے۔ تو اکثر کلمات جو ہے کیا ہیں؟ ان یشفع الاذان، کے اذان کو 2 بار دہرائے جائیں کلمات کو۔ وان یوتر الاقامۃ، اور اقامت کو وطر کہیں، یعنی ایک بار کہیں، الا الاقامہ، مگر یہ کہ قد قامت الصلاۃ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت کے جو کلمات ہیں وہ اذان سے مختلف ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے صحیح ابو داؤد میں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انما كان الاذان على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ یقیناً اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتین اس کے کلمات دو بار تھے، والاقامت مرتن اور اقامت ایک بار تھی، غیر انہ یقول مگر یہ کہ وہ کہتے تھے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یعنی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کو 2 بار کہا جاتا تھا۔ ان دونوں حدیثوں سے حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت کے کلمات جو ہیں وہ ایک کہرے کلمات ہیں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی ایک نقطہ اور بیان کر دیتے ہیں کہ فجر کی اذان کے اندر حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے گا، سنن ابی داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ تو گویا اذان کے کلمات فجر کے اندر 17 ہو جائیں گے، جو کہ باقی نمازوں کے اندر 15 کلمات ہیں۔ ایسی اذان کے کلمات کے جواب میں مؤذن جو کلمہ کہے گا اسی کو دہرایا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الگ سے کسی کلمے کا ذکر نہیں ملتا، ثابت نہیں ہے، لہذا اس کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم ہی دہرایا جائے گا۔ اقامت کے جو کلمات ہیں، جو خاص طور سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سکھلایا گیا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جس کا ذکر ملتا ہے، اس کے کلمات کس طریقے سے ہیں؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے یہ 11 کلمات بنتے ہیں۔ شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے ایک قول کے مطابق یہی 11 کلمات ہی اقامت کے اندر بہتر اور افضل ہیں، لہذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ احادیث میں بھی، صحیحین کی حدیث میں بھی، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اقامت کے کلمات جو ہے وہ ایک کہرے ہیں، ایک بار ہی ہیں، اور یہی بہتر اور افضل بھی ہے، اسی پر عمل بھی کیا جائے گا۔ البتہ ایک حدیث ہے، حدیث ابی محذورہ کی، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر 17 کلمات کا ذکر ملتا ہے اقامت کے، یعنی کمپلیٹ اذان کے ساتھ ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ، تو 15 کلمات اذان کے اور 2 کلمات اقامت کے قد قامت الصلاۃ، اس طریقے سے 17 کلمات حنفیہ کے نزدیک اقامت کے ہیں، اور یہ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی اس پر بھی عمل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں ہی احادیث سے دونوں کا ثبوت ملتا ہے، لہذا ہم دونوں پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ احادیث کثرت سے اقامت کے 11 کلمات کے ملتے ہیں اور ایک بار ہی کلمات کا ذکر اکثر احادیث میں ہے، لہذا اسی پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن جائز 17 کلمات بھی اقامت کے، یعنی کمپلیٹ اذان پلس قد قامت الصلاۃ کا اس کے اندر ایڈ کیا جائے تو دونوں کا ہی ثبوت صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے، لہذا کبھی اگر آپ اس طرح کلمات سنیں اقامت کے جو اذان کی طرح ہوں اور اس کے بعد پھر قد قامت الصلاۃ کا اضافہ، تو اس پر نکیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہذا اس پر بھی، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ کبھی اس پر اور کبھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی کبھی اذان اقامت کے کلمات کہرے اور کبھی اذان کے طریقے سے بھی اقامت کے کلمات کہے جا سکتے ہیں، اس کے اندر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اذان کے بعد کی دعا حدیث کے اندر ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اذان سنے تو ایسے دہرائے جیسے مؤذن کہتا ہے، الا ہے کہ جیسے بتایا گیا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا جائے گا۔ جب اذان سے فارغ ہو جائے گا مؤذن تو پھر ہم یہ دعا بھی پڑھیں گے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور بعض حدیث کے اندر درود ابراہیمی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی سے جڑتا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ مؤذن کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اذان دینے کے لیے جا رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ باوضو ہو، شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی وہ اذان دے سکتا ہے، لیکن اذان اگر دینے کے لیے وضو کر لیتا ہے پہلے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ لا یؤذن الا متوضی،
کہ اذان صرف اور صرف وضو کرنے والا ہی دے سکتا ہے، یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ لہذا اس حدیث کے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مؤذن کے لیے ضروری نہیں، شرط نہیں ہے کہ وہ اذان دینے کے لیے وضو کرے پہلے اور اس کے بعد اذان دے، ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ تمام مذاہب اربعہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اس میں کوئی فقہی اختلاف بھی نہیں ہے کہ کسی مذہب کے اندر جائز ہو، کسی مذہب کے اندر جائز نہ ہو۔ لہذا ہمیں اذان اور اقامت کے کلمات کو سیکھنا بھی چاہیے، اس کے جواب بھی دینا چاہیے، اور اجر و ثواب حاصل کرتے ہوئے ہم قیامت کے دن ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرا سکیں جن کی گردنوں کو اللہ رب العالمین لمبا کرے گا ان کے اذان کی وجہ سے، اور پلس مخلوقات کی طرف سے ہمارے لیے جو مغفرت ہوتی ہے مؤذنین کے لیے خاص